نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا، صدق اللہ المولان العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المکین الکریم۔ آج حضور سرور عالم نور مجسم فخر آدم و بنی آدم سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ کا ایک اہم قانون انتخاب کیا گیا ہے اور اس پر روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے کہ ہم اور آپ پر اس کے کچھ اسرار، کچھ اہمیت اور کچھ راز ہم پر منکشف ہو۔ اور وہ جو قانون ہے، وہ جو نظام ہے جس کی ہم بات کرنے والے ہیں، وہ نظام طہارت ہے۔ وہ قانون پاکیزگی کا قانون ہے کہ اسلام کے اندر پاکیزگی کا ایک الگ ہی نظریہ ہے، اور پاکیزگی کو، طہارت کو اسلام میں بڑی ہی اہمیت اور فوقیت حاصل ہے۔ چنانچہ اسلام کی سب سے اہم ترین عبادت نماز، اس کے لیے طہارت تو ایسی ضروری چیز ہے کہ اگر طہارت نہ ہو تو نماز ہی نہیں ہو سکتی۔ بلکہ فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ جو جان بوجھ کر بے طہارت نماز ادا کرے تو گویا کہ اس نے کفر کا ارتکاب کیا ہے، کیونکہ بے وضو، بے غسل، بے طہارت نماز پڑھنا یہ عبادت کی توہین و بے ادبی ہے۔ تو طہارت کا ایک اہم نظام ہے اسلام کے اندر۔ تو یہ نظام یوں ہی مہمل یا بیکار نہیں ہے۔ جہاں اس کے ظاہری پہلو بڑی اہمیت کے حامل ہے، وہیں اس کی باطنی پہلو بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت کی چابی نماز ہے، اور نماز کی چابی طہارت ہے۔ اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک دفعہ صبح کی نماز میں سورہ روم کی تلاوت کر رہے تھے کہ آپ کو نماز کے اندر متشابہ لگ گیا۔ تو نماز سے فارغ ہونے کے بعد
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا حال ہے ان لوگوں کا جو ہمارے ساتھ نماز پڑھتے ہیں اور اچھی طرح طہارت نہیں کرتے ہیں، انہی کی وجہ سے امام کو قرات میں شبہ پڑتا ہے۔ تو طہارت کے تعلق سے احادیث میں بھی بہت کچھ ذکر ہیں، قرآن کریم میں بھی بہت کچھ ذکر ہے۔ یہاں ان حدیثوں میں اب جس حدیث کی تلاوت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ طہارت کے بغیر جو انسان جماعت میں داخل ہوتا ہے اس سے امام کو قرات میں تشابہ بھی لگتا ہے، یعنی اگر کوئی آدمی طہارت کے ساتھ نہ ہو تو اس سے غفلت پیدا ہوتی ہے، یعنی طہارت غفلت کو دور کرنے والی چیز ہے، اور طاہر آدمی جہاں ہوگا وہاں غفلت سے بیداری کا مقام ہوگا، اور جہاں آدمی طہارت کے ساتھ نہ ہو وہاں متشابہ اور غفلت کا مقام ہوگا۔ طہارت صرف اتنا ہی نہیں، اس کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے چلیے کہ اللہ رب العزت طہارت کو کس درجہ سے جو ہے پسند فرماتا ہے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 125 کے اندر آپ غور کریں گے تو اس کے جو ہے آخری حصے میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، وَأَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَرُكَّعِ السُّجُودِ۔ ترجمہ، اور ہم نے تاکید فرمائی ابراہیم اور اسماعیل کو کہ میرا گھر خوب ستھرا کرو، طواف والوں، اعتکاف والوں اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے اپنے گھر کی صفائی کی طرف بھی توجہ دی ہے، اور فرمایا طہر بیتیہ۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے سورہ المائدہ کی آیت نمبر 6 میں، وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهَّرُوا، کہ اگر تم ناپاک ہو جاؤ تو طہارت حاصل کرو۔ اور اسی آیت کے آخری حصہ میں ارشاد فرماتا ہے کہ ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج ولکن یرید لیطہرکم ولیتم نعمتہ علیکم لعلکم تشکرون، یعنی اللہ نہیں چاہتا کہ تم پر کچھ تنگی رکھے، ہاں یہ چاہتا ہے کہ تمہیں خوب ستھرا کر دے اور اپنی نعمت تم پر پوری کر دے کہ کہیں تم احسان مانو۔ تو طہارت اللہ تعالیٰ اس لیے چاہتا ہے کہ تم کو خوب ستھرا کرے، اور تاکہ تم ستھرا ہو تو اللہ تم پر اپنی نعمتوں کو تمام کرے، اپنی تمام نعمتوں سے آپ کو نوازیں۔ قرآن کی آیت اس طرف اشارہ کر رہی ہے کہ وہ تم پر اپنی نعمت پوری کر دے کہ کہیں تم اس کا شکر مانو، احسان مانو۔ اور سورہ المائدہ کی آیت نمبر 41 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ وَمَن يُرِيدِ اللَّهُ لِفِتْنَتَهُ فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِيدِ اللَّهُ أَن يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمْ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا
خزي ولهم في الآخرة عذاب عظیم۔ اور اللہ جس شخص کی گمراہی کا ارادہ فرما لے تو تم اس کے لیے اللہ کے حکم کو روکنے کا ہرگز اختیار نہیں رکھتے۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو پاک کرنے کا اللہ نے ارادہ نہیں فرمایا، یعنی جن کے دل پاک نہیں ہوتے وہ گمراہ ہوتے ہیں۔ اس آیت میں اس طرف اشارہ ملتا ہے، یعنی اللہ رب العزت طہارت کی اہمیت سمجھا رہا ہے، اور ہم طہارت سے غافل ہوتے جا رہے ہیں۔ ہماری طہارت کی طرف، پاکیزگی کی طرف، صفائی کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے، ہمارا کوئی دھیان اس طرف نہیں ہے، ہمارے فکر میں کوئی بات نہیں ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو گمراہ ہو گئے تو اللہ ان کے دلوں کو پاک نہیں کرنا چاہتا تھا، یعنی اگر ان کے دلوں کو پاک کر دیا ہوتا تو وہ گمراہ نہیں ہوتے، وہ ہدایت یافتہ ہوتے۔ اور کہہ رہا ہے کہ ان کے لیے عذاب عظیم ہے۔ اور یوں ہی سورہ انفال کی آیت نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، ترجمہ، کہ جب اس نے اپنی طرف سے راحت و سکون کے لیے تم پر غنودگی طاری فرما دی اور تم پر آسمان سے پانی اتارا تاکہ اس کے ذریعے تمہیں ظاہری اور باطنی طہارت عطا فرما دے اور تم سے شیطان کے باطل وسوسوں کی نجاست کو دور کر دے اور تمہارے دلوں کو قوت یقین سے مضبوط کر دے اور اس سے تمہارے قدم خوب جما دے۔ تو سورہ انفال کی آیت نمبر 11 کہ جس کے اندر اللہ رب العزت آپ کو پاک کرنے کے انعام بتا رہا ہے کہ اللہ آپ کو جو ہے پاک کر دے تاکہ تم شیطان کے وسوسوں سے بھی بچ جاؤ اور یقین بھی آپ کا کامل ہو۔ تو طہارت کا تعلق شیطانی وسوسے کو زائل کرنے کی طرف بھی ہے اور یقین کو کامل کرنے کی طرف بھی ہے، دلوں کو مضبوط کرنے کی طرف بھی ہے۔ اور یوں ہی سورہ توبہ کی آیت نمبر 103 میں ارشاد فرماتا ہے کہ اے محبوب ان کے مال میں سے زکوٰۃ تحصیل کرو جس سے تم انہیں ستھرا اور پاکیزہ کر دو۔ یہاں بھی جو اللہ رب العزت پاکیزگی کا ذکر فرما رہا ہے۔ اور سورہ توبہ کی آیت نمبر 108 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ اس مسجد میں تو کبھی کھڑے نہ ہونا، بے شک وہ مسجد کے پہلے ہی دن سے جس کی بنیاد پرہیزگاری پر رکھی گئی، وہ اس قابل ہے کہ تم اس میں کھڑے ہو۔ اس میں وہ لوگ ہیں کہ خوب ستھرا ہونا چاہتے ہیں اور ستھرے اللہ کو پیارے ہیں، یعنی اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے کہ فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المتطہرین۔ اور اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 222 کے آخری حصے میں، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، کہ اللہ رب العزت طہارت کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے، طہارت کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ تو آخر اتنی اہمیت بتا رہا ہے، طہارت کرنے والوں سے محبت کا اظہار کر رہا ہے، طہارت کرنے والوں سے وہ محبت کا اعلان فرما رہا ہے۔ تو یہ طہارت کیا معمولی چیز ہے؟ یہ طہارت معمولی چیز نہیں ہے، یہ پاکیزگی کوئی معمولی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ سمجھ لیجئے کہ یہ پاکیزگی اتنی عظیم چیز ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس روئے زمین پر مبعوث کیا، تو ہمارے اور آپ کے درمیان مبعوث کیا، تو مبعوث کرنے کا سبب بھی جو ہے ان کے اصل اسباب میں سے، اہم اسباب میں سے ایک سبب پاکی بھی رکھا۔
چنانچہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 151 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، یعنی اسی طرح ہم نے تمہارے اندر تمہیں میں سے اپنا رسول بھیجا جو تم پر ہماری آیتیں تلاوت فرماتا ہے اور تمہیں پاک صاف کرتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے کے اہم اسباب میں سے ایک سبب آپ کو پاک صاف کرنا بھی جو ہے شمار کرایا گیا ہے۔ اور یوں ہی سورہ شمس کی آیت نمبر 9 اور 10 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، بے شک وہ شخص کامیاب ہو گیا، فلاح پا گیا، نجات پا گیا جس نے اس نفس و دل کو رذائل سے پاک کر لیا، اور بے شک وہ شخص نامراد ہو گیا جس نے اسے گناہوں میں ملوث کر لیا۔ تو گویا سورہ شمس کی اس آیت کے ذریعے اللہ نے اشارہ دے دیا کہ جو آدمی پاکیزگی کو اختیار کرے، صفائی کو اختیار کرے، وہ کامیاب ہو جائے گا، اور جو طہارت سے منہ موڑ لے وہ کامیاب نہیں ہو پائے گا۔ تو اللہ رب العزت جو پاکیزہ لوگوں سے محبت کا اعلان کر رہا ہے، صرف یوں ہی نہیں کر رہا ہے بلکہ ان کے لیے کامیابی ہے۔ اور سورہ الاعلیٰ میں اللہ رب العزت اس کی آیت نمبر 14 میں ارشاد فرما رہا ہے، قد افلح من تزکا، کہ بے شک کامیاب ہو گیا وہ جو پاک ہو گیا۔ تو اللہ بار بار کہہ رہا ہے کہ جو پاک ہو گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ ان آیات پر غور کرتے ہوئے چلنا ہے کہ ہر آیت کے اندر پاکیزگی کی طرف اشارہ ہو رہا ہے۔ یوں ہی سورہ فاطر کی آیت نمبر 18 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، وَمَن تَزَكَّىٰ فَإِنَّمَا يَتَزَكَّىٰ لِنَفْسِهِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور جو شخص پاک ہوتا ہے وہ اپنے ہی فائدے کے لیے پاک ہوتا ہے، یعنی جو آدمی پاک ہوا تو وہ اپنے نفس کے لیے پاک ہوتا ہے، وہ اپنے فائدے کے لیے پاک ہوتا ہے، یعنی اپنے نفس کو بلندی پہ لے کے جانے کے لیے، اپنے نفس کی معرفت کے لیے پاک ہوتا ہے، اور آخر کار سب کو اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، کہ تاکہ اللہ کی بارگاہ میں جب حاصل ہو تو اس کا محبوب بن کر کے، طاہر و مطہر بن کر کے جو ہے اس کی بارگاہ میں حاضر ہو۔ اور اتنا ہی نہیں، آپ غور کیجئے کہ اللہ رب العزت جب کسی کو اپنا محبوب بنانا چاہتا ہے، کسی کا انتخاب کرتا ہے، تو اللہ رب العزت ان کے لیے بھی پاکی کا ذکر کر رہا ہے۔ چنانچہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اہل بیت کی شان میں کہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، یعنی اللہ تو یہی چاہتا ہے اے نبی کے گھر والوں کہ تم سے ہر ناپاکی دور فرما دے اور تمہیں پاک کر کے خوب ستھرا کر دے، خوب پاک کر دے۔ تو یعنی اہل بیت کا انتخاب کیا تو ان کے لیے پاکی کا ذکر کر رہا ہے۔ اور اتنا ہی نہیں، سیدہ مریم سلام اللہ علیہا کا جب انتخاب کیا تو بھی قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَىٰ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ، اور جب فرشتوں نے کہا اے مریم بے شک اللہ نے آپ کو چن لیا ہے اور تمہیں پاکیزگی عطا کی ہے اور تمہیں آج سارے جہان کی عورتوں پر برگزیدہ کر دیا ہے، تو جہاں سیدہ مریم سلام اللہ علیہا کا انتخاب کیا وہیں آپ کو پاک کر دیا، فطہرہ کے بھی ارشاد فرمایا۔ اور
قرآن کریم سورہ توبہ کی آیت نمبر 103 میں جیسا کہ خود اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم، یعنی اے نبی، اے محبوب، ان کے مالوں میں سے صدقہ وصول کیجئے۔ کیوں؟ تاکہ آپ اس صدقے کے باعث ان کو پاک فرما دے، تاکہ ان کو آپ پاک فرما دیں، ان میں برکت عطا فرمائیں۔ تو یعنی جن لوگوں کو اللہ رب العزت چن لیتا ہے تو ان کو پاک کرتا ہے، ان کے لیے طہارت، ان کے لیے تزکیہ کا حکم دیتا ہے۔ تو اب اتنی چیزیں تو معلوم ہو گئی کہ اللہ رب العزت نے اور بے شمار طریقے سے اس نے طہارت کی طرف آپ کا دھیان مبذول کیا ہے، اور بھی بہت سی آیتیں موجود ہیں، احادیث موجود ہیں۔ اتنا سمجھ لیجیے، حدیث شریف کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، الطہور شطر الایمان، اور حدیث شریف میں آتا ہے الطہور نصف الایمان، کہ طہارت یہ نصف ایمان ہے۔ مطلب یہ بات آخر کہہ دی، تو آخر یہ طہارت میں ایسی کیا بات رکھی ہے کہ جو آپ اخذ کر لو تو آپ کامیاب ہو جاؤ گے۔ آپ کے اندر طہارت، اللہ جب آپ کا انتخاب کرتا ہے تو آپ کے اندر پاکیزگی لے کر آتا ہے۔ اللہ رب العزت طہارت کرنے والے کو اپنا محبوب بندہ بنا لیتا ہے۔ تو یہ طہارت چیز ہے کیا؟ یہ طہارت ایسی کیا اہمیت کا حامل ہے؟ کیا یہ طہارت صرف جسم کے اوپر پانی ڈال لینے کا نام ہے؟ کیا یہ طہارت صرف پانی سے جسم کو بھگو لینے کا نام ہے؟ کیا یہ طہارت صرف جو ہے جسم کے اوپر چند قطرات بہا لینے کا نام ہے؟ نہیں نہیں، طہارت صرف اتنی چیز کا نام نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر بھی کچھ اللہ رب العزت کے رموز پوشیدہ ہے، اور طہارت کے اندر گہرائی ہے جس کو ہم کو سمجھنا پڑے گا۔ ہم نے اگر طہارت صرف اس کو سمجھا ہے کہ صرف ہم پانی کے چند قطرات جسم پہ ڈال لیں تو ہم طاہر ہم جو ہے طہارت کی منزل کو پا لیں گے، تو یہ جو ہے بات کامل نہیں ہے، یہ بات ناقص ہے۔ جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کو شریعت نے طہارت کبریٰ کا حکم دیا ہے، یعنی ہم کو غسل کا حکم دیا ہے۔ صرف اتنا ہی نہیں، ایک آدمی غسل کے ساتھ ہو، اس کے بعد بھی اس پہ غسل واجب نہ ہو، اس کے بعد بھی اسے طہارت صغریٰ بھی کرنا پڑتا ہے، یعنی وضو بھی کرنا پڑتا ہے۔ تو پھر یہ طہارت کے اندر، جب کہ غسل خود طہارت ہے، اس کے بعد بھی اگر آپ کی ری وغیرہ خارج ہو جائے یا قے وغیرہ ہو جائے تو آپ کو طہارت صغریٰ حاصل کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، وضو کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ تو یہ جب آپ پہلے ہی طاہر تھے تو اب طہارت پہ طہارت حاصل کرنے کا کیا ہے؟ تو اصل میں یہ اشارہ ہے کہ طہارت کے درجات ہے، آپ کو طہارت کے درجات ہے اور آپ کو ان کو سمجھنا پڑے گا۔ طہارت کے الگ الگ مراتب ہے۔ طہارت کا پہلا مرتبہ تو یہی ظاہر کا مرتبہ ہے، جو ناپاکیوں اور پلیدیوں سے پاک ہونا ہے۔ طہارت کا اس سے اونچا اور اعلیٰ مرتبہ یہ ہے کہ آپ اپنے بدن کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے اور گناہوں سے بچائے۔ پھر طہارت کا اس سے اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو، اپنے قلب کو اخلاق مذمومہ سے دور رکھے۔ پھر اس سے بھی اعلیٰ مرتبہ طہارت کا یہ ہے کہ آپ اپنے دل کو اوصاف محمودہ سے مزین کر لے، اور اس سے بھی اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ آپ اپنے قلب کے اندر سے تمام دنیا کو نکال کر اپنے دل کو انوار و تجلیات کا مرکز بنا لے۔ پھر اس سے بھی اعلیٰ پاکیزہ یہ ہے کہ آپ اپنے روح کے اندر تجلیات الہیہ کی اور اس کے اسماء و صفات کے جلوے جو ہے کا جو جلووں کو پائے، اور اس کی جلووں کی جو ہے رعنائیوں کو بسائے۔
یہ اس سے اعلیٰ درجے کی، اور یہاں تک کا کہ ایک مقام یہ ہے کہ آپ آپ کی ضمیر کو ما سوی اللہ سے پاک کر کے، لا مقصود الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ، لا مشہود الا اللہ، لا موجود الا اللہ کی طہارت کو پائے۔ اور جب آپ اس طہارت کو پائیں گے تو اللہ کا آپ کے لیے اعلان ہے کہ ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، کہ اللہ جو ہے لوٹنے والوں کو اور طہارت کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے۔ تو طہارت کا صرف اتنا ہی مطلب نہیں ہے کہ، لیکن یہ پاکیزگیاں حاصل کرنے کے اپنے طریقے ہوتے ہیں۔ یہ پاکیزگی کا مقام حاصل کرنا، جیسے وضو کرنا ہم استاد شریعت سے سیکھتے ہیں، غسل کے آداب ہم جو ہے استاد سے سیکھتے ہیں، ویسے ہی اس کے آگے کی پاکیزگی ہم پیر کامل کی بارگاہ میں زانو ادب طے کر کے سیکھتے ہیں۔ اور ہر چیز کا شریعت، اور ہم پانی سے شریعت کا وضو اور غسل کرتے ہیں، ویسے ہی جو ہے یہ قلب کی صفائی کے لیے کون سے پانی کی ضرورت ہے، قلب کو ستھرا رکھنے کے لیے کون سے جو ہے چیزوں کی ضرورت ہے، یہ آپ کا پیر کامل آپ کو بتاتا ہے۔ یہ ان کی بارگاہ میں جا کر کے آپ حاصل کیجئے، اور طہارت صرف ظاہری جسم پہ پانی ڈالنے کو نہ سمجھیے، بلکہ جسم کے ساتھ ساتھ آپ کی نیتوں کو پختہ کیجئے کہ آپ گناہوں سے بچیں گے۔ جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب بندہ مومن کامل وضو کرتا ہے تو اس کے ہاتھ دھونے کے ساتھ ساتھ اس کے ہاتھ کے گناہ نکل جاتے ہیں، منہ دھونے کے ساتھ ساتھ منہ کے گناہ نکل جاتے ہیں، اور اس کے جو ہے جو اعضاء وہ دھلتے جاتا ہے اس کے گناہ دور ہوتے جاتے ہیں۔ تو یہ ہوگا کب؟ جب آپ پکے ارادے کے ساتھ، جب آپ وضو کامل طریقے سے کریں گے اور آپ حضوری کے ساتھ کریں گے، تو بہت سارے طہارت کے جو ہے، صرف طہارت پانی ڈال لینے کا نام نہیں ہے، طہارت پاکیزگی کا نام ہے۔ اور پانی صرف زمین جسم پہ بہہ جائے وہ پاکی نہیں، دل کی پاکی ہے، روح کی پاکی ہے، نفس کی پاکی ہے، خیال کی پاکی ہے، یہ تمام چیزوں کی بھی پاکیزگی ہے۔ جسم کی پاکیزگی ہم استاد شریعت سے سیکھتے ہیں، اور روح، دل، نفس کی پاکیزگی ہم پیر طریقت سے سیکھتے ہیں، اور ہم کو سیکھنا چاہیے۔ اور یہ طہارت کے مراتب ہیں، ان ایک ایک کر کے تمام مراتب سے ہو کر کے کامل طور پر جو ہے طہارت حاصل کرنی چاہیے، اور طہارت کے رازوں سے واقف ہو کر کے اپنے رب کا محبوب، اب تم رب کے عاشق اور وہ تمہارا معشوق، تم رب کے محبوب بندے بنیے۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو طہارت کی اہمیت اور راز سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔